آج ہم جو بیان کرنے والے ہیں، جو بات کرنے والی ہیں، وہ شہید کربلا سے آگے چلیں گے، کیونکہ شہید کربلا تو شروعات تھی یزید کے ظلم کی، جس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھایا۔ آج ہم کربلا سے تھوڑا آگے چلیں گے۔ پہلے تھوڑا میں کربلا کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ کربلا کی قربانی جو تھی اس کا مقصد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے، شاید کسی کو حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کی جو ہے نا قدر ہو جائے، جو اس کے سیرت اور اس کے نقش قدم پر چلنے پر گامزن ہو جائے۔ اگر ہم سب لوگوں میں سے میری بات اگر کسی کے دل میں اتر گئی، اگر کسی نے بھی اس بات کو سمجھ لیا، پھر اس بات پر جو ہے نا عمل کرنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ تعالی میری اور آپ سب کی کامیابی اس میں ہے۔ تو ہمارا مقصد کوئی فیمس ہونے کا نہیں ہے۔ ہم جب یہاں پر آئے ہیں، موبائل کے اندر جب آئے ہیں، یوٹیوب پر یا ٹک ٹاک پر آئے ہیں، تو اس نیت سے آئے ہیں کہ شاید کوئی ہماری بات سمجھ سکے، اور شاید جو ہے نا کوئی ہماری بات سمجھے، اور سمجھنے کے بعد جو ہے نا وہ اس پر عمل کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کامیابی ہمیں بھی عطا فرمائے گا، اور اس کو بھی، سننے والے کو اور عمل کرنے والے کو بھی دے گا۔ شہید کربلا کا جو مقصد تھا حضرت امام علی مقام کا، اس نے بغاوت اس لیے کی، یزید ظالم تھا، یزید زانی تھا، یزید شراب پیتا تھا، یزید ظلم کرتا تھا، یزید جو ہے نا بے نمازی تھا، مطلب کہ ہر برائی یزید کے اندر موجود تھی۔ تو ہم یزید کی برائی کو بھی دیکھیں گے اور آج کے موجودہ حالات کو بھی دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے، ہم جو ہے نا اپنے آپ کو تولیں گے، ہم اپنے آپ سے حساب لیں گے، حساب کریں گے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی سائڈ پر کھڑے ہیں یا ہم یزید کی سائڈ پر کھڑے ہیں؟ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بغاوت کس لیے کی تھی؟ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کس وجہ سے کی؟ وہ اس وجہ سے حضرت امام حسین علی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کی کہ یزید کے اندر ساری کی ساری برائیاں موجود تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بادشاہی کے، تم اس خلافت کے لائق نہیں ہو، پہلے اس خلافت کے لائق بن جاؤ، اس بادشاہی کے لائق بن جاؤ، پھر ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ مگر یزید اپنے عیاشی کے اندر، اپنے جو ہے نا طاقت کے اقتدار میں، اپنی سلطنت کے نشے میں جو ہے نا مست تھا، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوئی۔ تو اب دیکھنا یہ کہ یزید کے اندر جو برائیاں تھیں، کیا ہمارے اندر بھی وہ برائیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ شریف باندھتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داڑھی مبارک جو سنت پر تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 وقت نماز کے پابند تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب سے دور تھے، ہر برائی سے حضرت امام حسین دور تھے۔ اب خود کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح امامہ باندھتے ہیں؟ کیا ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس جو داڑھی مبارک تھی، کیا ہم وہ رکھتے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نماز کے پابند تھے، کیا ہم وہ نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے، کیا ہم حافظ قرآن ہیں؟ اگر ناظرہ پڑے ہوئے ہیں، کیا ہم نے کبھی قرآن کا ایک سپارہ دور کیا ہے؟ کبھی ہم نے قرآن کا منہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، کبھی بھی نہیں دیکھا، دیکھیں گے بھی نہیں، قرآن کو دیکھیں گے بھی نہیں، کیونکہ قرآن ہمیں یاد ہی نہیں ہے، قرآن سے ہمارا لگاؤ ہی نہیں ہے، صحیح طریقے سے محبت ہی نہیں، صرف زبانی دعویٰ ہوتی ہے کہ ہم
ہماری قرآن ہماری جو ہے نا قرآن سے محبت ہے، ہم قرآن کے اتباع کرتے ہیں، اس کے پیروی پر چلتے ہیں، ہم قرآن کی مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ہم سارا دن جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، ظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے، چاہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہی کیوں نہ کٹ گیا، چاہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو اپنی آپ کو قربان کر دیا، مگر ظالم کے آگے نہیں جھکے۔ ہم مردہ یزید کو تو لعنت کرتے ہیں، مگر ہم زندہ یزیدوں کے سامنے جو ہے نا ہاتھ باندھ کر جھک کر ان کو سلام کرتے ہیں۔ ہماری یہی حضرت امام حسین سے محبت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دشمن کے خلاف، حالانکہ یزید کوئی غیر مسلم نہیں تھا بلکہ وہ مسلمان ہی تھا، ایک صحابی کا بیٹا تھا، مگر اس کے اندر برائیاں موجود تھیں، ان برائیوں اور ان ظلم کے خلاف حضرت امام حسین لڑے تھے، اٹھے تھے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں جو یزید کی طرح شراب پیے گا، جو یزید کی طرح زنا کرے گا، جو یزید کی طرح جھوٹ بولے گا، جو یزید کی طرح ظلم کرے گا، جو یزید کی طرح زندگی گزارے گا، ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم اس کی جو ہے نا پیروی کریں گے، ہم اس کو سلام کریں گے، ہم ان لوگوں کے ہی سامنے جھکیں گے جو یزید کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں اور خود کو بلواتے کس کے ہیں؟ ہم امام حسین کے عاشق ہیں، ہماری محبت امام حسین سے ہے، ہماری محبت اہل بیت سے ہے۔ یہ منافقی ہے بھائی، یہ منافقی نہیں تو کیا ہے؟ اگر حضرت امام حسین سے محبت ہوتی تو کبھی ظالم کے سامنے جھکتے نہیں، ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے، اگر منافقی نہ ہوتی، سچے ہوتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بننے کے لیے خود کو قربان کرنا پڑے گا، خود کے گھر کو قربان کرنا پڑے گا، خود کی زندگی کو قربان کرنا پڑے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اگر چلو گے، میں افسوس کرتا ہوں ان لوگوں پر جو بڑے بڑے ہمارے سرمایہ دار ہیں، میں ان لوگوں پر افسوس کرتا ہوں جو بڑے بڑے ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں، صدر پاکستان سے لے کر ایک یونین کونسل چیئرمین تک، جو خود کو امام حسین کے غلام کہلواتے ہیں۔ حالانکہ اپنا آپ کردار تو دیکھیں کہ آپ نے کردار کیسا رکھا ہے، آپ کا کردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے یا آپ کا کردار یزید جیسا ہے؟ ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، سارا طریقہ یزید پر ہے، ہمارا ملک کا سارا نظام، سارا سسٹم یزید کی حکومت کی طرح، یزید کی بادشاہی کی طرح چل رہا ہے، اور ہم خود کو امام حسین علیہ السلام کے عاشق بلواتے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں بھائی، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، مگر ہمارے کام یہ ہیں، صرف 10 محرم میں آیا، اس میں اظہار یکجہتی کے تھوڑا سا غم کیا، فارمیلٹی پوری کی، لوگوں کو دکھایا، 2-4 ویڈیو بنائے، 2-4 پروگرام کر دیے، بس کام ختم۔ یہ کام ختم ہو چکا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی اس لیے دی کربلا کے میدان میں کہ آگے اگر آپ لوگ یزید کی طرح زندگی گزاریں، اس وجہ سے تو یہ یزید کے ساتھ اظہار یکجہتی آپ لوگوں کی، حضرت امام حسین سے محبت نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ محبت کرے گا جو ظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑا رہے گا، جو ظالم کی اتباع نہیں کرے گا، ظالم کی بیعت نہیں کرے گا۔ پہلے زمانے میں ہوتی تھی بیعت، یعنی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتے تھے کہ ہم جب تک آپ ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے خلاف کسی مخالف کے پاس ہم نہیں جائیں گے، صرف آپ کا ہی ساتھ دیں گے۔ یہ وعدہ ہوتا تھا، یہ خلافت ہوتی تھی، بیعت ہوتی تھی، یہ بیعت ہوتی تھی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں جائیں گے، آپ ہی ہمارے امانت دار ہیں، آپ ہی ایک سچے اور اچھے انسان ہیں۔ اس وجہ سے اس کو بیعت کہا جاتا تھا۔ اس بیعت کے سلسلے کو جب ختم کیا گیا تو اب سسٹم شروع ہوا ووٹ کا سسٹم شروع ہوا، تو ہم ووٹ کس کو دیتے ہیں؟
جب الیکشن آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی بڑے بڑے پوسٹر بناتے ہیں، جب ان پوسٹروں کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار، آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار جو دن رات غریبوں اور مسکینوں پر ظلم کرے، جو عیاشی کرے، جو دنیا گھومے آپ کے پیسوں پر، آپ چاہے مرتے سڑتے رہیں، آپ کی کسی کو پرواہ نہیں، مگر آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار یہ ہے۔ خدا جانتا یہی بات ہے۔ اگر کوئی مخلص بندہ، کوئی سچا بندہ، کوئی امام حسین علیہ السلام کا جو سچا اور پکا وفادار ساتھی ہوتا ہے، عاشق حسین ہوتا ہے، جو الیکشن میں اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میں حقیقی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حکومت کروں گا، مگر کیا ہوتا ہے، ظالم لوگ پہلے تو اس کا ساتھ نہیں دیتے، جیسے کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اکیلا چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے یہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اکیلا کا اکیلا رہ جاتا ہے۔ حسینی جو ہوگا نا، حسینی وہ ہمیشہ اکیلا رہے گا، جو یزیدی ہوگا اس کے ساتھ بہت ساری بھیڑ ہوگی۔